بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ کو فتح کرنے کے بعد آپ مسلمان رومن امپائر کی مین سٹی دمیسکس کی طرف بڑھے۔ اس جنگ کی کچھ سٹوری ہم ان دو ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ محاصرے کے 21ویں دن جاسوسوں نے حضرت خالد بن ولید تک خبر پہنچائی کہ ہرقل نے دمیسکس والوں کی کمک کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے حضرت زرار بن ازور کی لیڈرشپ میں 500 کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت زرار بن ازور نے 500 مجاہدین کے ساتھ رومن کے 12,000 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخر کار انہوں نے حضرت زرار بن ازور کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی رومنز نے حضرت زرار کو گرفتار کیا تو ایک مجاہد فل سپیڈ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور کہا کہ رومنز نے حضرت زرار کو گرفتار کر لیا ہے اور مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، کافی سارے مجاہد شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ان کی تعداد کتنا ہے؟ تو اس نے کہا ان کی تعداد 12,000 ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا واللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ رومنز کی تعداد 12,000 ہے تو میں حضرت زرار کو اتنا کم لشکر دے کر کبھی بھی روانہ نہ کرتا۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ باب جابیہ پر کسی کو اپنا نائب بنا کر اب تم خود رومنز کے مقابلے میں جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم رومنز کو ایسے پیس دو گے جیسے چکی غلے کو پیس دیتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید حضرت میسرہ بن مسروق ابسی کو اپنا نائب بنا کر مجاہدین کی کمک کے لیے روانہ ہوئے اور لشکر سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دو، نیزے سیدھے کر لو اور جاتے ہی رومنز پر فل فلیج حملہ کر دینا ہے۔ اگر حضرت زرار زندہ ہوئے تو ہم انہیں ضرور چھڑا لیں گے، اور اگر رومن نے حضرت زرار کو شہید کرنے میں جلدی کی تو ہم ان کے بدلے میں ہزاروں رومنز کو قتل کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت زرار کی مدد کے لیے فل سپیڈ سے جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک نقاب پوش پر پڑی جس نے آنکھوں کے علاوہ اپنے پورے جسم کو بلیک لباس کے ساتھ چھپایا ہوا تھا اور گھوڑے کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا ہے اور گھوڑے کو فل سپیڈ کے ساتھ دوڑا رہا ہے۔ تو حضرت خالد حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے جو بہت بے چین ہے اور اتنا تیز سپیڈ سے گھوڑا بھگا رہا ہے۔ اتنے میں مجاہدین رومنز کے لشکر کے قریب پہنچ گئے تو وہاں جاتے ہی اس نقاب پوش نے رومنز کے لشکر پر حملہ کر دیا، رومنز کی صفوں میں گھس گیا اور صفوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رومنز کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکلا، اس کا نیزہ خون سے شرابور تھا۔ پھر وہ نقاب پوش دوبارہ رومنز کی صفوں میں گھس گیا اور غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رومنز کی صفوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکلا اور پھر رومنز پر حملہ کر دیا۔ حضرت رافع اس کی مہارت کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت رافع سمجھ گئے کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں، کیونکہ اس طرح کے حملے تو حضرت خالد بن ولید ہی کر سکتے ہیں۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر السلام علیکم کہا تو حضرت رافع نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ نقاب پوش کون ہے جو اتنی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کر رہا ہے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا ہم بھی حیران ہیں کہ یہ بہادر کون ہے۔ اتنے میں رومنز نے اس نقاب پوش کو گھیر لیا تو اس نے بڑی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کیا، لیکن رومنز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رومنز اس مجاہد پر غالب آ جائیں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کچھ مجاہدین کے ساتھ رومنز پر حملہ کر دیا اور اس نقاب پوش کو رومنز کے چنگل سے بچا لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس نقاب پوش سے فرمایا اے بہادر، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت رافع نے فرمایا اے بہادر، سردار کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی تمہارا نام جاننے کے لیے بے چین ہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے بہادر، چلو تم صرف اپنا اور اپنے قبیلے کا نام ہی بتا دو۔ اب اس سیاہ لباس کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی اور اس نے کہا اے سردار، میں نے تمہارے جواب میں تاخیر تمہاری نافرمانی کے لیے نہیں کی بلکہ شرم و حیا کی وجہ سے کی، کیونکہ میں پردے میں بیٹھنے والی عورت ہوں، میں خولہ بنت ازور ہوں
اور حضرت زرار میرے بھائی ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ رومنز نے میرے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں فوراً یہاں آ گئی۔ میں نے رومنز کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اپنے بھائی کو تلاش کیا، لیکن مجھے میرا بھائی نہیں ملا۔ یہ کہہ کر حضرت خولہ رونے لگ گئی تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اب رومنز پر فل فلیج حملہ کرتے ہیں، شاید حضرت زرار کا کوئی سراغ مل جائے۔ اب مجاہدین نے رومنز پر فل فلیج حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رومنز کے سردار وردان کی طرف بڑھے، لیکن وردان بہت سارے سپاہیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے وردان تک پہنچنے کی کافی بار کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی سپاہی آڑے آ جاتا تھا۔ مجاہدین نے بڑی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کیا، لیکن حضرت زرار کا سراغ نہیں ملا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ ایک اور بار ٹرائی کرتے ہیں، شاید حضرت زرار کا کوئی سراغ مل جائے۔ اتنے میں مجاہدین نے دیکھا کہ کچھ رومنز ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مجاہدین نے بھی ان سے مقابلے کے لیے تلواریں نکال لی، لیکن جب وہ قریب آئے تو انہوں نے لفون لفون کہا کہ ہمیں پناہ دے دو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے تلواریں نیچے کرنے کو کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان رومیوں سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حمص کے باشندے ہیں اور وردان کے ورغلانے پر تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ابھی تو جنگ چل رہی ہے، ابھی صلح کرنا ممکن نہیں ہے، ابھی تم ہمارے قیدی ہو، جب ہم تمہارے شہر میں آئیں گے اور تمہارا شہر فتح کریں گے تب تم سے صلح کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان سے حضرت زرار کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو جنگ میں صرف پاجامہ پہن کے آیا تھا اور ہمارے لشکر پر قیامت برپا کر دی تھی اور سردار وردان کے بیٹے حمران کو بھی قتل کر دیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہاں ہاں وہی۔ تو انہوں نے کہا کہ وردان نے اسے قید کر کے 100 سپاہیوں کے ساتھ حمص بھیجا ہے اور پھر حمص سے انطاکیہ بھیجے گا تاکہ ہرقل دیکھ سکے کہ میں کتنا بہادر ہوں کہ اتنے خطرناک مسلمان کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ تو حضرت خالد نے حضرت رافع سے فرمایا کہ تم ملک شام کے علاقوں سے اچھی طرح واقف ہو، جلدی سے کسی شارٹ راستے سے جاؤ اور حضرت زرار کو حمص پہنچنے سے پہلے رومیوں سے چھڑا لو۔ تو حضرت رافع حضرت خولہ اور 100 مجاہدین کو لے کر شارٹ راستے سے حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد مجاہدین ایک وادی میں پہنچے تو حضرت رافع نے وہاں گھوڑوں کے پاؤں کے نشان چیک کیے، لیکن آپ کو کوئی بھی نشان نہیں ملا۔ تو آپ نے مجاہدین سے فرمایا خوشخبری ہو، ابھی تک رومنز یہاں سے نہیں گزرے۔ اب حضرت رافع مجاہدین کے ساتھ اس وادی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رومنز وہاں سے گزرے تو حضرت رافع نے مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حملہ کیا تھا؟ صرف 2 منٹ کا کام تھا، کیونکہ 100 مجاہدین کا 100 رومیوں سے مقابلہ تھا۔ تو مسلمانوں نے تھوڑی ہی دیر میں تمام رومیوں کو واصل جہنم کر دیا اور حضرت زرار کو صحیح سلامت چھڑا لیا۔ جب حضرت خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں مجاہدین نے دیکھا کہ کچھ رومنز ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رومنز نے قریب آ کر کہا لفون لفون ہمیں پناہ دے دو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد بھی وہاں آ گئے اور حضرت زرار کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو مجاہدین نے پوچھا آپ یہاں پر کیسے آئے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد ہم نے رومنز پر سخت حملہ کیا تو ان کے قدم اکھڑ گئے، انہیں جس طرف راستہ ملا وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ کچھ رومنز اس طرف بھاگے تو میں ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید مجاہدین کو لے کر واپس دمشق پہنچے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تمام داستان سنائی۔ سبسکرائب